پیدل چلنے کی نظر مانے، کعبہ تک پیدل چلنے کی نظر مانے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رآ شیخاً، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، یحاذی بین ابنیہ، جس نے اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور وہ چل رہا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا ما بال ھذا، کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ قالوا، انہوں نے عرض کی نظر ان یمشی، اس نے منت مانی ہے کہ یہ پیدل چلے گا، یہ کیا ہے؟ پیدل چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ان تعذیب ھذا نفسہ لغنی، کہ بے شک اللہ رب العزت اس بات سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب دے، تکلیف دے، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ وَأَمَرَهُ أَن يَرْكَبَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پیدل نہ جائے بلکہ سوار ہو جائے، وہ کیا ہے؟ سوار ہو جائے۔ اچھا، ایک روایت میں، اگلی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ما شأن ھذا، اس بوڑھے کا کیا معاملہ ہے، یہ پیدل کیوں چل رہا ہے؟ تو عرض کی اس کے بیٹوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہ نذر، اس پر منت تھی اس لیے یہ پیدل چل رہا ہے۔ تو غالباً وہ جا رہا تھا کعبے کی طرف، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارکب ایھا الشیخ، اے بوڑھے تو سوار ہو جا، فإن اللہ غنی عنک وعن نذرک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی بے نیاز ہے اور تیری منت سے بھی بے نیاز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہاں سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوگی کہ منت اس چیز کی ماننی چاہیے جو فی نفس ہی عبادت ہو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ فی نفس ہی عبادت۔ پیدل چلنا چونکہ ایک عادت ہے، عبادت نہیں ہے، لہٰذا اس بات کی منت نہیں مانی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں کیا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکلیف نہیں دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے مکلف نہیں کرتا، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدل کسی بھی جگہ پہ جانے کا حکم نہیں دیا، تو جو بندہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند کرتا ہے وہ اپنی ذات کو عذاب دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اور اس چیز کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ آج کل وہ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جی کہ جس نے پیدل حج کیا ہے، مطلب پیدل سے یہ ہے کہ اپنے ملک سے دوسرے ملک پیدل گیا ہے، اور پھر وہاں پہ اس کا استقبال ہوتا ہے، ویڈیو بنتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے۔ تو شریعت میں ایسی کوئی اس چیز کی تحسین نہیں کی گئی، بلکہ سرکار علیہ السلام نے کیا فرمایا ارکب، تو سوار ہو جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی بے نیاز ہے اور تیرے اس پیدل چلنے سے بھی بے نیاز ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں تکلیف دے۔ تو یہ بعض نادانوں کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں کہ وہ پیدل جاتے ہیں، اور اس میں انسان کی ذات کو بھی خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف نہیں کیا۔ اور دوسری جہالت ہوتی ہے اہل تشیع کی، وہ اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ 40 کی جو مشی ہوتی ہے، پیدل چلتے ہیں، یہاں مطلب پاکستان میں بھی اب شروع ہو چکا ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پیدل جاتے ہیں، اور کربلا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا کربلا میں پیدل پہنچتے ہیں مختلف علاقوں سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو مشی کہتے ہیں، اور اس کو بہت بڑی عبادت سمجھتے ہیں۔ تو شریعت میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے، اور سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس آدمی کو دیکھا کہ جو پیدل کعبے کی طرف جا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ ارکب، تو سوار ہو جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی بے نیاز ہے اور تیری منت سے بھی بے نیاز ہے۔